الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ ہے آئیے ترجمہ قرآن سیکھیے۔ الحمدللہ 8 سورتوں کا لفظی ترجمہ ہم نے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آج ایک اور سورت کا ترجمہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الماعون کی ترجمہ اور اس حوالے سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، جو اس کا گرامیکل جو اس کا انداز ہے وہ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ 10 رمضان المبارک تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے بعد کوئی نیا سلسلہ لانے کی نیت ہے کہ واقعات جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں وہ سلسلہ لایا جائے، یا آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، کمنٹس میں لکھ دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس پر غور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج سورہ ماعون کا ترجمہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَرَأَیْتَ، حمزہ جو ہے یہاں پر حمزہ زبر آ، یہ استفہامیہ کہلاتا ہے، یعنی اس میں کوسچن جب کرنا ہو، سوال کرنا ہو تو یہ لایا جاتا ہے۔ کبھی حل لایا جاتا ہے، ہا لام زبر حل، اور کبھی یہ حمزہ مفتوحہ لایا جاتا ہے، یعنی حمزہ کے اوپر زبر لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ سوال کرنے کا جو ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے۔ تو آ الگ ہے اور رأیت الگ ہے۔ تو آ کا مطلب کیا، رأیت یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور یہ جو تا زبر تا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ جب ورب سے اٹیچ ہوتی ہے، فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ضمیر اس طرح لکھی جاتی ہے۔ یہ تا یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، یعنی جو سامنے مخاطب شخص ہے اس کو کہا جا رہا ہے۔ تو عربی میں جب بھی ہم اس طرح کوئی بات کریں گے تو جب سامنے کسی کو کچھ کہنا ہو، مخاطب ہو، سیکنڈ پرسن ہو، تو اس کے لیے تا زبر تا لے کر آتے ہیں۔ اچھا، یہ تا زبر تا مذکر کے لیے ہے، میسکولین کے لیے ہے، فیمینن کے لیے تا زیر تی استعمال ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے الفاظ بھی مل جائیں گے، جیسے کہ جب بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہے تو وہاں پر کذالکی اس طرح کے الفاظ بھی ہیں۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک میں اور مقامات پر مل جائے گا۔ تو یہ الگ ہے، یعنی یہ سوال کرنے کے لیے کیا، رآ کہتے ہیں دیکھنے کو، اور تا جو ہے یہ مخاطب کو کہا جا رہا ہے۔ تو اب ترجمہ بنے گا اَرَأَیْتَ، کیا آپ نے دیکھا۔ آگے ہے الذی، یہ ویسے اس کا ترجمہ جو یا وہ کیا جاتا ہے، اور اس کو انگلش کے اندر ریلیٹیو ناؤن کہتے ہیں، اور یہ یوں سمجھ لیں اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ ریلیٹیو کا مطلب جو ہے وہ پیچھے والے جو چیز ہے اس سے اس کا کوئی ریلیشن ہے۔ جیسے عربی کے اندر اس کو موصولہ کہتے ہیں، تو موصول یہ وصول سے یا ملنے سے نکلا ہے، تو اس کے نام سے ظاہر ہے کہ پیچھے کوئی بات بیان کی گئی ہے، اس کی صفت ہے یا اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی کمبائنڈ چیز ہے، اس کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھنے والی چیز ہے جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اَرَأَیْتَ، کیا آپ نے دیکھا، الذی وہ، اب اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو آپ نے دیکھا۔ اب یہاں پر یہ الذی جو ہے یہ آبجیکٹ کا کام سر انجام دے رہا ہے، یعنی آپ نے اس کو دیکھا۔ اب وہ جو تھرڈ پرسن ہے یہاں پر آبجیکٹ ہے۔ جس مثال کے طور پر میں اردو میں کہوں کہ کیا آپ نے خالد کو دیکھا تھا، تو کیا آپ نے، تو یہ آپ جو ہے وہ مخاطب ہے، اور خالد کو دیکھنا تو یہ خالد جو ہے یہ آبجیکٹ بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ الذی یکذب بالدین، یہ پورا کا پورا آبجیکٹ بنے گا کہ اَرَأَیْتَ، کیا آپ نے دیکھا، الذی اس کو، وہ کیا کرتا ہے، اب اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یکذب یہ تکذیب سے بنا ہے، اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کی تکذیب کر دی، یعنی اس کو جھٹلا دیا۔ یہ کذب سے نکلا ہے، یعنی جھوٹ سے نکلا ہے، اور جب یہ اس وزن پر آتا ہے یکذب، یا اردو میں ہم مثال لے لیں تو تکذیب، تشریف، تنظیم، تو یہ سمجھ لیں کہ
کرنے کرانے کے معنی میں آتا ہے. تو یہ تکذیب کا معنی ہوتا ہے کسی کو جھٹلانا. تو جیسے تشریف ہے تو تشریف کا مطلب ہوگا شرف دینا. اسی طریقے سے تنظیم ہے تو تنظیم کا مطلب ہوتا ہے منظم کرنا. تو یہ اس طرح کے معنی اس میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ وزن کہلاتا ہے. تو اس وزن پر جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا, کسی کی بات کو غلط قرار دینا. تو اگر صرف کذب ہوتا تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا. اور یکذب جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تکذیب کرنا, کسی نے کوئی بات کی ہو اس کو جھوٹا قرار دے دینا. ایک ہوتا ہے اپنا خود جھوٹ بولنا, ایک ہوتا ہے دوسرے کو جھوٹا قرار دینا. تو یہ عربی کے اندر تھوڑا سا سیگا بدل جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اگر یکذب ہوتا یعنی بغیر تشدید کے ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا کہ جھوٹ بولنا, وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن یہاں پر ایک تشدید نے کتنا فرق کر دیا کہ یہاں پر ترجمہ اب یوں ہو گیا کہ دوسرے کو جھوٹا قرار دینا. تو الذی یکذب, وہ کہ جو جھوٹ قرار دیتا ہے, جو جھٹلاتا ہے, کس کو؟ بالدین, وہ دین کو جھٹلانے والا. یہاں پر کافروں کی بات ہو رہی ہے, آگے بھی انہی کا رد کیا جا رہا ہے. تو یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوا کہ ارأیتا, کہ آپ نے دیکھا, الذی, وہ, یکذب, جھٹلانے والا ہے, کس کو؟ دین کو جھٹلانے والا ہے, بالدین. آگے ہے فذالک. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ الگ سے ہوتا ہے, اس کا مطلب تو یا پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ذالک. ذالک کا جو معنی ہے وہ, یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ آئے گا, تو وہ, یا یوں کہہ لیں کہ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہاذا, یہ. تو یہ ہاذا جو ہے یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو اس میں اشارہ کہلاتا ہے, یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا, دس از, یہ. تو ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے. اور یہی چیز اگر دور کے لیے استعمال کرنی ہو تو پھر ذالکا, کذالکا, اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر فذالکا استعمال ہوا ہے تو ذالکا کا مطلب وہ. تو پھر کیا؟ پھر وہ الذی, وہ کیا کرتا ہے؟ اب اسی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یدع الیتیم. یدع کہتے ہیں دور کرنا, اس کو جو ہے وہ دھکے دینا, اس کو مار کر بھگا دینا, اس کو کہتے ہیں یدع, یعنی چھوڑ دینا, دھکے دینا, بھگا دینا. یہ چھوڑنے والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو یدع الیتیم, اب جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے وہ پہلے بیان کر دیا کہ الذی, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یدع, وہ دھکے دیتا ہے, بھگاتا ہے, کس کو؟ الیتیمہ, وہ یتیم کو دور کرتا ہے. یہ اس کی ایک بری جو ہے وہ صفت ہے, اس کے اندر ایک غلط عادت ہے. اور ظاہر کافر تو ہوتے ہی غلط ہیں, تو ان کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اور ان کا رد کیا جا رہا ہے, ان کی بری صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر اس طرح کی کوئی برائی تو نہیں پائی جاتی. آگے فرمایا ولا. ولا کے بارے میں ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ واو کا مطلب اور, لا کا مطلب نہیں. اور جب یہ ورب کے ساتھ آئے گا تو اب یہ نیگیٹو سینٹینس ہو جائے گا. اور یہ لا جو ہے یہ عام طور پر یہ فیوچر ٹینس کے ساتھ لگتا ہے, پریزنٹ ٹینس یا فیوچر کے ٹینس کے ساتھ لگتا ہے. تو اب اس کی ایک اور برائی کیا ہے؟ ولا یحض. یحض کہتے ہیں ترغیب دلانا, یا اس کے اندر جو ہے اس کو حرص دلانا, اور اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ولا یحض, وہ ترغیب نہیں دیتا, وہ اس کے اندر حرص نہیں ہے. کس چیز کی؟ علا. علا کہتے ہیں پر. یہ علا بھی پریپوزیشن ہے, حروف جارہ جو ہم نے کچھ آپ کو بتائے تھے, من, فی, تو عن. تو یہ علا جو ہے یہ بھی حروف جارہ کہلاتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے پر. اور پر وہ والا پر نہیں, یعنی جس طرح اردو میں کہتے ہیں اس پر, اس میں بلندی والا, اوپر والا معنی ہوتا ہے. بھئی یہ اس کے اوپر رکھ دو, تو اوپر, یا یہ اس پر. تو یہ جو اوپر والا معنی ہوتا ہے نا, یعنی بلندی والا معنی, وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو علا کا مطلب ہو گیا پر, جس کو آن کہہ لیں انگلش کے اندر آپ. طعام کہتے ہیں کھانے کو. اردو میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ دعوت طعام ہے, یعنی کھانے کی دعوت ہے. تو طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا. المسکین, مسکین کو ہی کہتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مسکین کو, جو غریب ہے, مسکین ہے, اس کو کھانا دینے کی اس کے اندر جو ہے وہ رغبت نہیں ہے, اور نہ وہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے. تو ولا یحض, نہ وہ ترغیب دیتا ہے کس چیز پر؟ علی طعام المسکین, مسکین کو کھانا کھلانے پر وہ ترغیب نہیں دیتا. آگے فویل للمصلین. فا وہی والا ہے, یعنی تو, یا پھر ویل جو ہے یہ ویل الگ ہوتا ہے, یعنی فا الگ ہے, ویل الگ ہے. اور یہ قرآن پاک میں جگہ بجگہ استعمال ہوتا ہے ویل. اس کو کہتے ہیں کہ تباہی اور بربادی ہے. ویل کیا ہے؟ تباہی اور بربادی ہے.
اور یہ جہنم کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں بربادی ہے، خرابی ہے. تو تو ویلن خرابی ہے. اب یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو قرات ہے اس کے اعتبار سے جب اس کا قانون لگاتے ہیں تو یہ تنوین کے ساتھ آگے لام آ گیا، تو اب یہ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو فویل لل ہو جاتا ہے، ورنہ یہ اصل میں کیا ہے فویل اور للمصلین یہ الگ ہے. لیکن قرات کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اس تنوین کو، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، تو آخر میں فویل یعنی تنوین لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آگے لام آ رہا ہے، تو لام جو ہے وہ حروف ارملون میں سے ہے، تو جب اس کو جب پڑھتے ہیں تو پھر ملا کر پڑھتے ہیں. تو اب یہ فویل لل ہو جائے گا، فویل للمصلین. تو اب لی الگ ہے، لی کہتے ہیں کے لیے. کل بھی میں نے بتایا تھا لکم کے اندر جب سورہ کافرون کا ہم نے ترجمہ سنا تھا، لکم کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا کا مطلب یہاں پر ہے لیے اور کم مطلب تم. اسی طریقے سے تھا ولیہ اور میرے لیے، تو لی کا مطلب ہوتا ہے لیے. تو اب فویل خرابی ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ لیے مصلین. مصلین کہتے ہیں نمازیوں کو. اب کون سے نمازیوں کی خرابی ہے وہ اگلی آیت میں بیان کیا جائے گا. تو مصلین یہ ایک تو پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور صلاۃ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنے والے. مصلی اگر سنگل ہوگا تو مصلی یعنی نماز پڑھنے والا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بھائی مصلی آئے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے مصلی یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مصلی کہتے ہیں جس پر نماز پڑھی جاتی ہے. تو یہ جب زیر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سبجیکٹ کا معنی دیتا ہے، یعنی نماز پڑھنے والے. تو للمصلین خرابی ہے نمازیوں کے لیے. کون سے؟ آگے بتایا الذین. یہ الذی جو ہے نا، جو بھی ہم نے پڑھا تھا الذی، وہ جس کو ریلیٹیو ناؤن کہتے ہیں. تو الذین یہ اس الذی کا جو ہے نا پلورل ہے. الذی اللذانی یہ ڈوئل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ یعنی 2 بندے ہوں تو اللذانی، اور بہت سارے لوگوں کی بات کی جا رہی ہو تو الذین استعمال ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ الذی، اللذانی اور الذین یہ تینوں جو ہے وہ ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی معنی دیتے ہیں، صرف واحد اور جمع کا اس کے اندر فرق ہوتا ہے. اب دیکھیں مصلین جمع آیا تھا، پلورل آیا تھا کہ بہت سارے نمازیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ نمازیوں کی خرابی ہے، تو اس لیے یہاں پر الذین لے کر آیا گیا کہ جمع کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سارے نمازی. کون؟ الذین، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم، وہ. اب یہ ہم بھی پلورل کے لیے ضمیر ہے اور تاکید کا معنی اس کے اندر آتا ہے کہ یقیناً ان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے. تو ہم کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، سورہ فیل کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا علیہم ہم. تو یہ ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، ضمیر ہے، پروناؤن ہے اور تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ کر رہی ہے. الذین ہم وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مطلب ہوتا ہے سے. اور ان کے اندر ایک اور خوبی بھی یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز سے دوری والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. کسی چیز سے جب کوئی شخص دور ہوتا ہے تو اس کے لیے ان لایا جاتا ہے. ان جو ہے نا وہ بعد یعنی دوری کا معنی بیان کرتا ہے. تو اب بیان کیا جا رہا ہے الذین ہم ان، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ اس کا اگر ان کا ترجمہ آپ دور بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے کہ وہ دور ہیں. کس چیز سے؟ صلاتہم. اب دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں، صلات الگ ہے اور ہم الگ ہے. یہ اسی طرح ہم آ گیا، کیونکہ یہ آپ اصول یاد رکھ لیں کہ ہم ضمیر جو ہوتی ہے تو ہا سے پہلے اگر نیچے زیر ہو، ہا سے پہلے زیر ہو، یا ہا سے پہلے جو ہے نا وہ یا آ جائے، 2 یا جو نقطے والی ہوتی ہے جو عربی کے اندر یا لگتی ہے، تو جب یا آ جاتی ہے یا اس سے پہلے زیر ہوتی ہے ہم سے پہلے، تو پھر ہم کے جو پیش ہے نا اس کو پھر زیر کر دیتے ہیں. یہ چونکہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، تو اصل میں یہ ہم ہی تھا صلاتہم. لیکن چونکہ ان کی وجہ سے، ان کے بارے میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ ان آخر میں زیر دیتا ہے. اچھا، آخر سے مراد جو ایک خاص لفظ ہے اس کے آخر میں. صلاتہم یہ 2 ہیں، تو صلات کے آخر میں زیر دی. اب چونکہ صلاتی کے آخر میں زیر آ رہی ہے تو اب ہم کو پھر ہم نہیں پڑھ سکتے، صلاتی ہم نہیں پڑھیں گے. یہ عربک کا قانون ہے، اس کو اب ہا کو بھی زیر کر دیں گے. تو صلات الگ ہے اور ہم الگ ہے. تو ان یعنی دوری ہے، صلات نماز، اور ہم یعنی وہ. اب ترجمہ کیا ہوا کہ الذین ہم عن صلاتہم، وہ اپنی نمازوں سے دور کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور لفظی ترجمہ کرنا چاہے تو یوں بھی ہے کہ وہ عن صلاتہم اپنی نمازوں سے. اب وہ کیا کرتے ہیں اپنی نمازوں سے؟ آگے بیان کیے جا رہا ہے. اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں نماز کے اندر سجدہ سہو، تو سہو یہ ساہون بھی اسی سے نکلی، کسی چیز کو بھول جانا. تو ساہون یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے. ساہون کا مطلب ہوتا ہے بھول جانے والے. کیا کرتے ہیں وہ؟ الذین ہم عن صلاتہم
ساہون، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں. تو ساہون کا مطلب ہوتا ہے بھول جانے والا. ساہی یہ کہتے ہیں بھولنے والے کو سنگولر کے لیے، اور جب جمع کے لیے لانا ہو تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ واو نون لے کر آتے ہیں. تو ساہون کا مطلب ہوتا ہے بھول جانے والے. اب دوبارہ ان کی برائی بیان کی جا رہی ہے، ایک اور برائی بیان کی جا رہی ہے. الذین، وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ وہی پلورل اور تھرڈ پرسن کے لیے ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یراؤن. رعا کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ دیکھنا کے معنی میں آتا ہے، اس طرح بھی آیا تھا اور آئی تھا کیا آپ نے دیکھا. تو اب عربی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں اضافہ ہو جائے تو معنی میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے، معنی میں تھوڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو یہ ہے تو اسی سے ہی، رعا یرا سے ہی ہے، لیکن اس میں دیکھیں اب تھوڑا انداز تبدیل ہو گیا. یراؤن، تو یراؤن اس میں الفاظ کی جو ہے وہ زیادتی ہو گئی، اضافہ ہو گیا، ہم نے ایک دو ورڈ انکریز کر دیے، آخر میں واو نون بھی لگ گیا، جمع کا صیغہ آ گیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، اور دکھانا بھی کس طرح؟ ریاکاری کے طور پر دکھانا. تو ہم یراؤن، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ریاکاری کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنے کام جو ہے وہ دکھاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یوں کیا تو یوں کیا. تو اس کا ترجمہ ہو گیا کہ ہم وہ جو کیا کرتے ہیں، وہ ریاکاری کرتے ہیں، وہ تعریف کے لیے یا حب جا کے لیے وہ لوگوں کو اپنے اعمال دکھاتے ہیں. آگے ہے وَيَمْنَعُونَ. اب واو نون لگا ہوا ہے، اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہوگا، اور یہ میم نون اور عین اس کے اندر منع والا معنی ہے. اردو کے اندر کہتے ہیں نا منع کیا ہے، بھائی آپ کو اس کام سے منع کیا ہے. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عربی کے بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بھی منع سے ہی نکلا ہے، لیکن چونکہ تھوڑا اس کا انداز تبدیل ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے وَيَمْنَعُونَ، وہ منع کرتے ہیں، وہ روکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک تو فیوچر ٹینس ہے، یا اس کو جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں بھی لے سکتے ہیں کہ وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. کس سے منع کرتے ہیں؟ الماعون، جو سورت کا ہمارا نام ہے الماعون، تو آخر میں وہ لفظ آیا ہوا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وہ کفار و منافقین کیا کرتے ہیں؟ معون کہتے ہیں استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں دیتے. الماعون کیا مطلب کیا ہے؟ کہ برتنے کی، استعمال کی جو چیزیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ استعمال کی جو معمولی چیزیں ہیں وہ بھی وہ نہیں دیتے، اسے ہی منع کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا سورہ ماعون کا لفظی ترجمہ آج آپ نے سیکھا ہے. تو کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اس کا آخر میں با محاورہ ترجمہ بھی بیان کر دیا جائے، تو میں انشاءاللہ اس کا با محاورہ مکمل ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، بھولے بیٹھے ہیں. الذین هم یراؤون، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی وہی ریاکاری کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی یعنی استعمال کی معمولی چیزیں بھی وہ نہیں دیتے، اس سے بھی وہ منع کر دیتے ہیں. تو یہ ہم نے با محاورہ ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیا ہے. اب انشاءاللہ اس کی قرات ہوگی، اور کل انشاءاللہ ہمارا یہ آخری سلسلہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی کو باقی رکھا جائے اور کوئی صورتیں پڑھائی جائیں تو یہ بھی آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، فیڈ بیک اپنا دے سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعات بیان کیے جائیں تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے. یا کوئی اور آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات ہونی چاہیے تو انشاءاللہ اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے. تو آپ فیڈ بیک دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو کوئی اچھا سلسلہ دینے میں کامیاب ہو سکیں گے. اللہ پاک ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون.
صدق اللہ العظیم.